ارواح طیبہ شہداء ملت جعفریہ ہم سب کے مرحومین بانی مجلس کے مرحومین کے نام سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لعظمته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها، الذي دل على وجوب وجوده افتخار الممكنات وعلى علمه وقدرته إحكام الكائنات، الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حبيبه ونجيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته، البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الذاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أفضل الأولين وأطيب المرسلين، سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المنتجبين الميامين المكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الأبدية والأزلية والسرمدية والباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله العزيز الحكيم في محكم كتابه المتين المبين على رسوله الصادق الأمين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
حقیقت منتظر کا عالمی تصور، اس ٹاپک کو ہم نے اس عشرے کے لیے انتخاب کیا ہے، اور گزشتہ 3 مجلسوں میں مقدمتاً معرفت کے موضوع پر، معرفت امام زمانہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کی. جیسا کہ عرض ہوا کہ دینی آئیڈیالوجی کے اندر صرف دین کے بارے میں، خدا کے بارے میں، نبی کے بارے میں، امام کے بارے میں علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، چونکہ علم کبھی اطاعت کے ہمراہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے. کبھی علم اپنے معلوم کے تابع ہوتا ہے یا عالم معلوم کے تابع ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. اپنے پڑھے ہوئے پر عمل کبھی کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے، ضروری نہیں ہے. لذا بندگی اور اطاعت کی بنیاد معرفت ہے، اور جو ذریع فرق ہے معرفت اور علم میں، اس کو میں نے بیان کیا، تکرار نہیں کروں گا. تو قبل اس کے کیا کچھ حجت خدا کے بارے میں، قطب عالم امکان کے بارے میں، ولی اللہ العظم کے بارے میں، بقیت اللہ کے بارے میں کچھ جانیں. یہ ذہن میں رکھے کہ صرف جاننا، علم حاصل کرنا، معلومات اکٹھا کرنا کافی نہیں ہے. بنیاد بندگی اور اطاعت معرفت ہے. اب معرفت حاصل کر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں اشارہ کیا کل میں نے کہ انسان اس عالم محسوس میں، اس دنیا کو عالم محسوس کہا جاتا ہے، یعنی انسان اس کو درک کر سکتے ہیں، حس کر سکتے ہیں، انسان کے لیے قابل درک ہے. ایک عالم معقول بھی ہے. عالم معقول عقل کی روشنی میں اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس ظاہری حواس کے ذریعے انسان کے لیے قابل درک نہیں ہے. جب ہم روح کی بات کرتے ہیں، جب ہم روح جسم کا باہمی فرق بیان کرتے ہیں تو ہماری نگاہ صرف اس عالم ناسوت تک ہے، ہماری نگاہ صرف اس عالم مادہ تک ہے، ہماری نگاہ صرف اس عالم ظاہر تک ہے. جب ہم یہ مقولہ بیان کرتے ہیں، البتہ یہ احادیث کا بھی نچوڑ ہے، عرفان و فلسفہ کا بھی قاعدہ ہے کہ جیسا کہ اشارہ کیا میں نے، لِكُلِّ شَيْءٍ روح و جسم، روح و جسم کا کنسپٹ ہر شے میں ہے. کسی میں آپ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر روح و جسم ہے جن کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، آپ درک نہیں کر سکتے ہیں. عالم معقول میں سے یا عالم نامحسوس میں سے ہیں، یا انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. آپ نتیجہ لیتے ہیں یا خیال کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں روح نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک قاعدہ ہے فلسفے کے اندر، موجود اور وجدان میں آسمان و زمین کا فرق ہے. موجود اور وجدان. موجود اسے کہتے ہیں جو حقیقت ہے، چاہے انسان اس کو پائے یا نہ پائے، چاہے انسان اس کو دیکھے یا نہ دیکھے، چاہے انسان اس کو درک کرے یا نہ کرے، چاہے انسان کے رسائی وہاں تک ہو یا نہ ہو، ہے وہ. اس کو نفس الامر بھی کہا جاتا ہے. وجدان پانا، اس تک پہنچنا، رسائی حاصل کرنا، دسترس میں ہونا. تو عدم الوجدان لا تدل على عدم الوجود. جس چیز تک آپ نہ پہنچے دلیل نہیں بنتا ہے کہ وہ نہ ہو. جی ہم یہی خیال کرتے ہیں. جہاں ہماری رسائی نہیں ہے، جہاں ہماری اپروچ نہیں ہے،
جن چیزوں کو ہم درک نہیں کرتے ہیں، جہاں تک ہم جا نہیں سکتے، ہم خیال کرتے ہیں وہ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. عدم الوجدان، آپ کا درک نہ کرنا، آپ تک اس چیز تک نہ پہنچنا، رسائی حاصل نہ ہونا، نہ پانا، لا تدل علی عدم الوجود، اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں انسان کے دسترس میں نہیں ہیں. بوال سینا لکھتا ہے کہ دنیا کے تمام صاحبان علم کے علم کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے، پھر بھی دنیا کے بارے میں 80% دنیا اس کے لیے مجہول ہے. اب بھی دنیا کے اندر ایسے اسرار دنیا، خود اس مادی دنیا کے اندر بھی اتنے معلومات اب تک دنیا کے صاحبان علم سے مخفی ہے. نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بدیہی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے بدیہی ترین شے انسان کا اپنا وجود ہے، جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، جو ہمیشہ انسان اپنے ساتھ دیکھتا ہے. اس کے باوجود دانشمندوں کا کہنا اس وقت بھی 60% سے زیادہ انسانی وجود کے اندر بہت سارے معلومات ایسے ہیں جو انسان کے لیے مجہول ہے. وہاں تک نہیں پہنچے انسان، خود انسان اپنے بارے میں. رموز زندگی، راز حیات، اس ظاہری زندگی کے اندر بھی دیکھے تو بہت ساری چیزیں انسان سے پوشیدہ ہے. اب بھی وہاں تک انسان کے لیے رسائی نہیں ہے. تو یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہم اس عالم ظاہر میں دیکھتے ہیں، چونکہ انسان یا حیوانات جن کو ہم ایک ظاہری علم کے مطابق جاندار کہتے ہیں، تو وہاں پر ہم جسم روح کا کنسپٹ بیان کرتے ہیں. پتھر میں یا بہت ساری چیزوں میں جہاں پر ہم روح نہیں دیکھتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں روح نہیں ہے، صرف جسم ہے. یہ باطل نظریہ ہے. اگرچہ فرق ضرور ہے درجات میں. لِكُلِّ شَيْءٍ رُوحٌ وَجِسْمٌ، ہر شے میں روح و جسم کا تصور ہے، چاہے وہ عالم محسوس سے اس کا تعلق ہو، چاہے عالم معقول سے اس کا تعلق ہو. ہر چیز کے لیے ایک روح بھی ہے اور ایک جسم بھی ہے. جیسا کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وساطت سے یہ پیغام پہنچایا خدا نے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی مخلوق ایسا نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کرے. لیکن فرق یہ ہے، بعض کی تسبیح کو ہم سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں، بعض کو ہم درک نہیں کر سکتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن یہ وہ زمین، آسمان، ستارے، کہکشان، پہاڑ، پرندے، حیوانات، پتھر جو خدا کی تسبیح و تحلیل بجا لاتے ہیں اس کو ہم نہیں سن سکتے، ان کی زبان کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ورنہ ہر زمین، ہر ذرے کائنات اپنے شعور کے مطابق اپنے زبان پہ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل میں مصروف نظر آتا ہے. ان کے اندر بھی روح جان ہے. البتہ اب روح خفیف، روح قوی اپنے جگہ پر ہے. یہ قوہ، اس کو مقولہ تشکیک کہتے ہیں. فلسفہ میں وہ آپ کے بس کی بات نہیں کہ اس میں شرح کروں. مقولہ تشکیک، وجود مقولہ تشکیک ہے، روشنی مقولہ تشکیک ہے، روح مقولہ تشکیک ہے. روح جو انسان میں ہے وہ حیوانات کی روح سے قوی ہے، جو روح حیوانات میں ہے وہ نباتات کی روح سے قوی ہے، جو روح نباتات میں ہے وہ جمادات کی روح سے قوی ہے. لیکن روح سب میں ہے. اس کو مقولہ تشکیک کہتے ہیں. موم بتی بھی روشنی ہے، ٹھیک ہے جی، گیس بھی روشنی ہے، بجلی بھی روشنی ہے، سورج بھی روشنی ہے، سب کو نور کہا جائے گا. لیکن مقولہ تشکیک ہے، درجات میں فرق ہے، لیکن نور تو ہے صحیح نا. روح سب میں ہے. پتھر میں بھی روح ہے، زمین میں بھی روح ہے، نباتات میں بھی روح ہے، انسانوں میں بھی روح ہے، لیکن روح کے درجات میں فرق ہے. روح تو سب میں ہے نا. لِكُلِّ شَيْءٍ روح، ہر شے میں روح کا تصور ہے، معقولات میں سے ہو یا محسوسات میں سے ہو. تو پھر میں نے اشارہ کیا حتیٰ عبادات میں بھی، حتیٰ اعتقادات میں بھی جسم روح کا تصور ہے. نماز کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے. حج کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے. روزے کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے. ٹھیک ہے جی. عبادات، عزاداری کا ایک جسم، ایک روح ہے. کل میں نے اشارہ کیا تھا، کل تھوڑا سا اشارہ کیا تھا. خدا کا کوئی مقصد نہیں کہ آپ کو صفا و مروہ کے درمیان بچوں کی طرف دوڑا ہے. اشارہ کیا تھا میں نے. اسرار حج،
ہمارے استاد حضرت آیت اللہ العظمی جوادی عاملی کا آپ پڑھیں اسرار حج، کہ آپ صفا و مروہ کے درمیان بڑا سے بڑے آدمی بھی، بادشاہ بھی، سرمایہ دار بھی، پڑھا لکھا بھی، اس کو دوڑنا پڑے گا، وہاں پہ بچوں کی طرح دوڑنا پڑے گا، ایک لباس میں، ایک شکل میں، ایک روپ میں، ایک روش پہ دوڑنا پڑے گا۔ یہ جو بین الجبلین صفا و مروہ کے درمیان انسان دوڑتا ہے، یہ دوڑنا جسم حج ہے، جسم سعی ہے۔ روح سعی کیا ہے؟ چھٹے سرکار فرماتے ہیں کہ اس سعی کا روح یہ ہے کہ بچوں کی طرح دوڑا کر خدا ہر انسان متکبر کا غرور توڑنا چاہتا ہے۔ جو اس دنیا میں بڑا بنتا ہے، جو ایک محفل میں مجلس میں غریب کے ساتھ بیٹھنے کو بھی آر محسوس کرتا ہے، اس کے مجال میں ہے آج میں ایک لباس میں اس کی طرح دوڑوں، تو مرد کا بچہ ہے تو نہ دوڑ جی، غرور تمہارا ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر کوئی فرق ہے؟ یہ روح ہے، یہ روح وہاں تک روح تک جانے کی، اپنے غرور کو دو پہاڑوں کے درمیان خاک میں ملانے کا نام ہے روح سعی۔ روح سعی یہ ہے، ہر بندگی میں جسم روح کا تصور ہے، ہر عبادات میں روح جسم کا تصور ہے۔ معرفت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہمارے پاس امام شناسی کا جسم باقی ہے، روح نہیں ہے۔ روح کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ امام شناسی میں بھی، اعتقادات میں بھی جسم روح ہے، جسم روح۔ خدا کی وحدانیت، خدا ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اس کے علاوہ، اس کے بعد، اس کے ماوراء عالم عمل میں، پریکٹیکل لائف میں اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعتقاد ضرور ہے، یہ جسم ہے۔ جس طرح میرے مولا آقا امام حسین فرماتے ہیں، جس طرح میرے زبان پروردگارہ دعائے عرفہ میں ہے، جس طرح میری زبان تیری وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، میرے جسم کا ہر ذرہ، میرے خون، میری ہڈی، میرے گوشت، میرے پوست، دل، ہڈیاں، اذن، ناک، جسم کا ہر ذرے میں تیری توحید کی حاکمیت ہے۔ روح ہے، روح ہے نا، یہ خدا کے اطاعت میں نہیں ہے۔ اس کو جہاں چلانا چاہوں خدا کے مرضی کے خلاف جی، یہ زبان اقرار کرنے کے بعد یہ بھی خدا کے اطاعت میں نہیں ہے۔ جہاں جو چاہوں میں بول لیتا ہوں، یہ آنکھیں خدا کے اطاعت میں نہیں ہیں، یہ پیر خدا کے اطاعت میں نہیں ہے۔ صرف ایک دفعہ لا الہ الا اللہ اپنے زبان پہ جاری کرتا ہے۔ اسی لیے اسلامی آئیڈیالوجی کے اندر ہے نا، لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا صرف آپ کو دنیا میں ایک فائدہ دیتا ہے، آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہری مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا ہے، اسے دنیا میں کچھ فائدہ ملتا ہے، آخرت میں کچھ۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں چونکہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اسے کوئی مار نہیں سکتا، اس کے ناموس محفوظ ہے، اس کے اموال محفوظ ہے، اس کا آبرو محفوظ ہے۔ اب چونکہ مسلمان ہے، وہ پاک ہے۔ آپ کتے کی طرح نجس نہیں ہے، بس لوگ آپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، صرف یہ فائدہ ہے۔ عالم آخرت کے لیے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فائدہ نہیں ہے، صرف دنیا میں فائدہ دے گا۔ بھائی من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فہو مسلم، وہ منافقین جنہوں نے اسلام کا ریشہ کاٹا تھا، ان کو بھی رسول نے کہا تھا جب زبان پہ کلمہ جاری کرتا ہے تو پاک ہے، چلو ان کو ساتھ رکھو، مسلمانوں کے ساتھ رکھو۔ لیکن عالم آخرت کے لیے یہ اقرار صرف کافی ہے نہیں، جب تک اس کے روح تک نہ آ جائے، جب تک بندگی نہ آ جائے، جب تک اطاعت نہ آ جائے، جب تک بقول جناب علامہ ہلی کے کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ زبان کے ساتھ تمام اعضاء و جواری بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے، عالم آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اعضاء و جواری موحد نہیں ہمارے، خدا نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جس ہاتھ سے خدا کی معصیت ہو جائے یہ خواہان موحد نہیں ہے، آپ کا ہاتھ کافر ہے۔ جس آنکھ سے خدا کی معصیت ہو جائے
انکار یہی ہے نا، انکار عملی اور انکار قولی. آپ شاید قولن تو انکار نہ کریں لیکن عملاً خدا کے منکر ہے. خدا کے مرضی کے مطابق آنکھوں کو چلاتا ہے، خدا کے مرضی کے مطابق ہاتھوں کو چلاتا ہے، خدا کے مرضی کے مطابق مخالف جو ہے نا اپنے پیروں کو چلاتا ہے، خدا کے مرضی کے مخالف اپنے آنکھوں کو چلاتا ہے. تو اس کو انکار عملی کہا جاتا ہے. عملی زندگی میں آپ کے اعضاء و جوارح خدا کے مخالف ہے تمام. یہ روح توحید یہ ہے. روح توحید ایک جسم توحید ہے. آپ جو پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ جسم توحید ہے. روح توحید کیا ہے؟ پوری وجود پر خدا کی حکومت ہو، کسی اور کی حکومت قبول نہ کرے. مانے کسی کو مقام عقیدہ میں چلے کسی اور کے ساتھ، تو اس حکومت کے آپ قائل نہیں ہیں. خدا کی اس حکومت کے اس توحید کے آپ قائل نہیں ہیں. معرفت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی مجھے دوبارہ دہرانے دو. جو ارباب معرفت ہے وہ یوں لکھتے ہیں، معرفت امام زمانہ کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ سرداب سامرا میں فاطمہ کا چاند نرگس زہرا 5 سال کی عمر میں عالم غیبت میں چلے گئے اور اتنے عرصہ عالم غیبت صغرا میں، اتنا عرصہ غیبت کبرا میں، یہ جو حصے آپ بیان کرتے ہیں یہ نہیں ہے معرفت امام زمانہ. جب امام کی وجود پر ایمان ہے تو یہ گستاخی نہ کرے کہ امام حاضر کو ہوتے ہوئے انسان اس امام کے مرضی کے مطابق مخالف زندگی بسر کرے، اس کے مخالفت میں زندگی گزارے. جرأت چھن جائے انسان سے. یہ 2 4 3 دنوں کا خلاصہ تھا آپ کی خدمت میں. اس کو ذہن میں رکھ کے پھر آگے بڑھے. حقیقت منتظر کا عالمی تصور کیا ہے؟ غور سے سنیں. موعود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے بہت سارے عناوین ادیان آسمانی کے اندر پائے جاتے ہیں. آپ کبھی شیعہ نقطہ نگاہ سے امام زمان، بقیت اللہ، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس نام سے پکارتے ہیں. اہل سنت کے اصطلاحات میں جائیں تو منجی کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. محمد جو رسول کے فرزندوں میں سے ہے، جو فاطمہ کے اولاد میں سے ہے، وہ پیدا ہوں گے، ابھی تولد پیدا کریں گے اور دنیا کو بدبختی سے نجات دیں گے. تو ان کے ہاں اس اعتبار سے کسی کے پاس موعود امم کے نام سے ہے، کسی کے پاس منجی کے نام سے ہے، کسی کے پاس مصلح کے نام سے ہے. میرے ناقص تحقیق کے مطابق آسمانی جتنے ادیان ہیں، آسمانی جن کا تعلق ایک آسمانی آئیڈیالوجی سے ہے، کسی نہ کسی حوالے سے ایک رنگ توحید ان کے اندر موجود ہے. کوئی آسمانی مکتب مہدویت کے منکر نہیں ہے. یہ تحقیق ہے برا. البتہ عناوین میں فرق ہے. ہاں مسیحیت کے پاس الگ عنوان ہے، یہودیت کے پاس الگ عنوان ہے، زرتشتیوں کے پاس الگ عنوان ہے، شنتو مذہب کے پاس الگ عنوان ہے، بدھزم کے پاس الگ عنوان ہے، ہندو کے پاس الگ عنوان ہے، اہل سنت کے پاس الگ عنوان ہے، شیعوں کے پاس الگ عنوان ہے. لیکن میں نے ان تمام عناوین کے ایک جامع عنوان پیدا کیا ہے. وہ کیا ہے؟ موعود امم. وہ موعود جس کا خدا نے تمام امتوں کو وعدہ دیا ہے کہ ظلم جب انتہا پہ پہنچیں گے دنیا میں ایک مصلح تشریف لائیں گے جس کے ہاتھوں خدا نظام عدالت قائم کریں گے. اس کو کہیں گے موعود امم. تو موعود امم کا کنسپٹ ایک تقریباً جو حدیثی انسائکلوپیڈیا ہے اس کے مقدمے میں کسی مسیحی ڈاکٹر نے لکھا ہے اٹ از اے کامن آئیڈیالوجی. تمام ادیان عالم کا مشترکہ نظریہ ہے حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف.
کوئی مکتب فکر اور کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی دین اور فرقہ میں فرق ہے نا. دین آسمانی ادیان جتنے ہیں، مسلمان ایک دین ہے، مسیحیت ایک دین ہے، اور اسی طرح یہودیت ایک دین ہے، زرتشت ایک دین ہے، بدھزم ایک دین ہے. یہ سب اپنے اپنے ادیان اور اپنے اپنے قوانین اور شریعت کے پابند ہیں. جو بھی دین ہو یا مذہب، سب کا اتفاق نظر ہے کہ ایک مسلح نے اس دنیا کے اندر آنا ہے، جس کو موعود امم کہا جاتا ہے. اب آپ اس اعتبار سے دیکھیں، اس نگاہ سے دیکھیں، وسیع نگاہ سے دیکھیں تو اس عنوان کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقت منتظر کا عالمی تصور، عالمی کنسپٹ کیا ہے. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بعد میں نے ان سب کے کتابوں کا مطالعہ کیا. ایک کتاب ہے زرتشتیوں کی جاماسب، ان کی ایک اعتقادی کتاب ہے، اس میں کئی صفحوں پر مشتمل بحث ہے موعود امم کے بارے میں، کہ لوگ جب گناہگار ہوں گے، لوگ جب معصیتگار ہوں گے. بھائی گناہ اور معصیت اور اطاعت کا کنسپٹ ہر دین میں ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ انسانی فطریات کے حصہ ہے. ہر دین میں اپنے حساب سے گناہ ہے، ان کے اندر بھی اطاعت کا پہلو ہے، ان کے اندر بھی ظلم کی قباحت موجود ہے، عدل کو پسند کرتے ہیں. اس کو علم اصول کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ مستقلات عقلیہ میں سے، یہ آپ کے لیے قابل حل نہیں ہے، میں اس لیے علمی باتیں نہیں کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. کہتے ہیں یہ عقلیات میں سے ہے کہ ظلم سے نفرت کرنا، عدل کو پسند کرنا، چاہے اس کا تعلق کسی دین سے ہو، کسی مذہب سے ہو یا نہ ہو، خدا کو مانتا ہو نہیں مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو نہیں مانتا ہو. یہ عقل اور انسانی فطرت کی آواز ہے کہ ہر شخص ظالم کو سے نفرت کرتا ہے اور مظلوم کی حمایت کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے. اس کو علم اصول کے اندر مستقلات عقلیہ کہتے ہیں. وہ بات اپنے جگہ پر. میں کہتا ہوں کہ معصیت اور اطاعت کا کنسپٹ تمام ادیان کے اندر موجود ہے اور تمام مذاہب کے اندر موجود ہے. میں نے ان کی تمام کتابوں کا مطالعہ کیا. تو زرتشتیوں کی کتاب ہے کتاب جاماسب. اس کتاب جاماسب زرتشت آتش پرست، ان کا بھی اپنے حساب سے ایک پیغمبر کا تصور ہے، ان کا کسی حوالے سے توحید پرست ہے. بہرحال آسمانی ادیان میں سے ہے، الہی ادیانوں میں سے ان کا بھی شمار ہوتا ہے. اس کتاب جاماسب میں وہ لکھتا ہے کہ جب ظلم و بربریت کا دورہ ہوگا، جب ہم بے بس ہو جائیں گے، جب دنیا تشنہ عدالت ہو جائے گی، جب ظلم عام ہوگا، تو وہ موعود امم جس کا وعدہ رب نے مخلوق سے دیا ہے کہ تم جب بے بس ہو جائیں گے، جب تم ظلم کے چکی میں پس جائیں گے، جب دنیا بے سہارا ہو جائے گا، تو جس کا خدا نے وعدہ دیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں خدا عدالت کا وہ عظیم جوہر دے کر اس روئے زمین پر نازل کرے گا اور خدا کی حکومت دنیا پر قائم ہو جائیں گے. اس کہتے ہیں موعود امم. اب زرتشتیوں کی کتابوں میں جا کے دیکھیں، درجنوں کتابوں کے اندر منجی کا تذکرہ ہے، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا تذکرہ ہے. یہ کنسپٹ ان کے پاس ہے. کتاب ہندوان فارسی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے ان کا، کتابوں کا، ہندوؤں کی کتاب ہے. وہاں بھی منجی بشریت کے نام سے انہوں نے مصلح عالم کے عنوان سے ان کا بھی نظریہ ہے کہ انتہائی عالم، انقراض عالم کے ساتھ ساتھ وعدہ الہی پورا ہونے والا ہے کہ خدا روئے زمین پر ایک مصلح کا ظہور کرے گا، ایک منجی کا ظہور کرے گا. اس کے ہاتھوں ہر مظلوم اس دنیا میں انتہائی سکون کے ساتھ زندگی کریں گے. ان کتابوں کے اندر موجود ہے. اب آپ مطالعہ کریں کتاب ہندوان. مجھے پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب شاید بہتر جانتے ہیں کہ اردو میں اس کا ترجمہ ہے یا نہیں، یا ہندوؤں کی جو اعتقادی کتابیں ہیں وہ شاید بازار سے ملے. آپ دیکھیں کہ منجی کا تصور، منجی بشریت، مصلح کل کا تصور ان کے کتابوں کے اندر موجود ہے. اور بدھزم کے کتابوں کے اندر بھی دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے یقیناً ایک مصلح نے یا ایک انسان کامل نے اس دنیا میں آنا ہے جو علم میں، جو شجاعت میں، جو عدل میں، جو انصاف میں، جو کمال میں اکمل درجے پر فائز ہوں گے، اور وہ اللہ کی نمائندگی میں روئے زمین پر آ کر دنیا پہ عدالت قائم کریں گے. یہ ان کے اندر بھی نظریہ موجود ہے. یہودیت میں جائیں، ایک عہد قدیم ہوتا ہے، ایک عہد جدید. عہد قدیم توریت، عہد جدید انجیل.
ہم تورات تو انجیل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عہد قدیم و عہد جدید. عہد قدیم کتاب تورات حضرت موسیٰ کی اور عہد جدید انجیل حضرت عیسیٰ کی. اب انجیل کے بھی بہت سارے پارٹ بنایا ہے، لوقا، مرقس، یوحنا وغیرہ، جو ان کے رسول اور انبیاء کے نام سے مختلف پارٹ بنا ہے کتاب انجیل کا. اب عہد قدیم کا مطالعہ کریں تو عہد قدیم میں بھی ان کا کہنا ہے کہ وادی سینا سے جب لوگ ظلم و بربریت کے چکی میں پس جائیں گے، جب دنیا میں ظلم و بربریت کا دور دورہ ہوگا، جب لوگوں کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، جب ان کے اپنے نظریے کے مطابق اللہ کا بے جا ہوا نظام روئے زمین پر پامال ہو جائے گا، اس وقت خدا اپنا وعدہ پورا کرے گا. وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ وادی سینا سے ایک فرد اکمل کو، انسان کامل کو بھیجے گا کہ اس کے ذریعے دنیا کی اصلاح ہو جائے گی. ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. یہودیت کے تمام کتابوں کے اندر، خصوصاً آپ تورات پڑھیں، اس میں جو اشراط الساعہ، اشراط الساعہ اسے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے علائم، آثار قیامت کے. وہ بھی تو قائل ہے نا، یہودیت بھی قائل ہے، مسیحیت بھی قائل ہے. اور اشراط الساعہ کے بارے میں ان کے جو مقالات ہیں، جو ان کے روایات ہیں، جو ان کے احادیث ہے، ان کا اپنے اصطلاح کے مطابق اب ان کو پڑھے تو ان کا بھی نظریہ یہ ہے کہ انقراض عالم سے پہلے لوگ جب بے بس ہو جائیں گے، بے چارہ ہو جائیں گے، مظلوم بنیں گے، ظالم کی حکومت ہوگی، دنیا ظلم و بربریت سے بھر چکی ہوگی، اس وقت وادی سینا سے اس انسان اکمل کا آنا ہے جس کا نام ہے مصلح کل، جس کا نام ہے موعود امم، جس کا نام ہے منجی عالم بشریت. وہ تشریف لائیں گے اور پورے دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. بس اس کا مطلب ہے موعود امم کا تصور یہودیت کے اندر بھی موجود ہے. آپ عہد جدید پڑھیں، عہد جدید میں کتاب یوحنا جو ان کی ایک خاص کتاب ہے تو انجیل کی، وہاں پہ پڑھے تو مفصل بحث ہے، مفصل بحث. اور انہوں نے خوبصورت بحث کیا ہے. تشیع کے علاوہ، میرا ایک تحقیق ہے، آپ مطالعہ کریں، تشیع کے علاوہ، شیوع کے علاوہ دوسرے ادیان میں سب سے زیادہ خوبصورت بحث مسیحیت نے کیا ہے منجی کے بارے میں. اسی لیے روایت کا جملہ ہے کہ جب حضرت تشریف لائیں گے نا تو آسمانی ادیان میں سے سب سے زیادہ بغیر چور و چرا کے امام کے پرچم تلے جمع ہونے والے مسیحی ہوں گے. کیوں؟ ایک چیز وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے. بہت سارے مسلمان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بزرگان اب بھی امام زمانے کے سامنے لجاجت کر رہے ہیں. یہ مسیحی ڈرا ڈر کیوں داخل ہوں گے؟ مسیحیت کی کتاب میں ہے، کتاب یوحنا میں ہے، جب منجی تشریف لائیں گے. اب منجی کا نام کیا ہے پتہ نہیں ان کو، منجی، مصلح کل. جب مصلح کل تشریف لائیں گے، ینزل عیسی من السماء، اس وقت ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی یا ہمارا خدا ان کے نظر کے مطابق، چونکہ ان کے اندر تثلیث کے قائل ہے، وہ الگ مذہب ہے. جس طرح مسلمانوں کے اندر بہت سارے فرق ہے نا، مسیحیت کے اندر بہت سارے فرق ہے. کچھ لوگ توحید پرست ہے، کچھ لوگ موحد ہے، کچھ لوگ تثلیث کے قائل ہے. تثلیث والے یہ کہتے ہیں خدا، مریم اور عیسیٰ تینوں ایک چیز ہے. جی، پدر، پسر، مادر، یہ تینوں ایک چیز ہے، ان تینوں سے مل کر خدا بنتا ہے. تثلیث کے قائل ہے. وہ لوگ کافر ہو، مشرک ہے، جو بھی ہو، عیسیٰ کو خدا مانے یا عیسیٰ کو پیغمبر مانے. مسیحیت کے تمام کتابوں کے اندر، خصوصاً کتاب یوحنا کے اندر، یہ انہوں نے اپنے روایتوں کے اندر بیان کیا ہے کہ جب مصلح کل کا نزول ہوگا انسانیت کی رہبری کے لیے، انسانیت کو سدھارنے کے لیے، ظلم و بربریت کو روکنے کے لیے، جب مصلح کل آتا ہے تو ہمارا نبی عیسیٰ بھی اس کے ساتھ آتا ہے اور اس کے اقتداء میں نماز پڑھتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے. ان کتابوں کے اندر موجود ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسیح جن کے نام پر مذہب مسیحیت زندہ ہے، جب مسیح آسمان سے اتر کر مصلح عالم بشریت کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی عیسیٰ بھی ان کو اپنا امام مانتا ہے، تو یقیناً کل نصارہ جو در جو حضرت مہدی کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے. اب یہ تمام آسمانی ادیان کے اندر یہ کنسیپٹ موجود ہے. صرف مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، صرف اہل اسلام کا نظریہ نہیں ہے، صرف تشیع کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ منجی کا آنا. اب یہ ایک بعض لوگوں نے عقلیات کی روح سے بھی
بحث کیا ہے وہ میں نہیں بیان کروں گا. یہ عقلی بھی ہے. عقلی یہ ہے کہ خدا نے متعدد مقامات پر کہا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی ظالم کو عذاب دیں گے, اس دنیا میں بھی. کسی کا حق مارا گیا ہے, جی لوگ ظلم و بربریت کے چکی میں پس گئے ہیں, لوگ ظلم کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اب مظلوم مظلوم ہو کر, ظالم ظالم بن کر اس دنیا میں جائیں, ان کا کوئی انتقام لینے والا نہ ہو, نہیں, ممکن نہیں ہے. انقراض عالم سے پہلے, اس دنیا کے برباد ہونے سے پہلے خدا یقیناً اپنی ایک کامل حکومت کی شکل بنا کر دنیا والوں کو بتائیں گے. یہ عقلی مسئلہ بھی ہے. بس بزرگان دین, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موعود عالم بشریت مصلح کل کا تصور تمام ادیان عالم میں ہے. اب شیعہ سنی مذاہب میں اس کا کنسپٹ کس طرح ہے وہ میں کل بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. ابھی وقت نہیں ہے چونکہ وقت کافی آ چکا ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مصلح کل کا تصور ایک کامن آئیڈیالوجی ہے, تمام ادیان عالم کے اندر ہے, تمام مذاہب کے اندر ہے. جن جن کا تعلق آسمانی دین سے, آسمانی مکتب سے ہے, وہ اس چیز کے قائل ہے کہ مصلح نے, منجی نے, موعود نے آنا ہے. لیکن اس میں ایک چیز مشترک ہے, ایک چیز مشترک ہے, اور یہ اس پہ ہمیں غور کرنا ہے. وہ مشترک یہ ہے کہ جب وہ تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں کہ منجی جب تشریف لائیں گے, مصلح تشریف لائیں گے, تو یقیناً خدا دشمن قوتوں سے لڑیں گے نا جی, یا معجزہ سے کام لے گا. معجزہ سے کام لینا ہوتا تو خدا پہلے ہی کر چکا ہوتا. اتنا انتظار کہ لوگ اتنے پسے, مرے, کٹے, معصیت پھیلے, جی. لو اراد اللہ, اگر معجزے سے کام کرنا ہوتا, خدا چاہتا تو دنیا میں ایک کافر بھی نہ ہوتا. یہ خدا ارادہ کرتا تو کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ معجزہ کرتا تو رسول اکرم کے ذریعے معجزہ کرتا. یہ اور بات ہے کہ امام زمانہ اپنے علم واقعی پر عمل کریں گے. معجزہ صرف اور صرف اللہ کے انبیاء اور ائمہ کو وہاں پہ دکھلانے کا حق ہے, وہاں پہ عقلی اور نقلی براہین اور دلائل سے وہ قانی نہ ہو جائے اور معجزہ کا ڈیمانڈ کرے. ڈیمانڈ نہ کرے پھر واجب نہیں ہے. بھئی پیغمبر اپنی نبوت کے دلائل دے رہے ہیں اور جو امت ہے اس کو مانتے ہیں, تو پھر معجزہ بیان کرنے کا حق خدا کی طرف سے نہیں ہے. اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ یہ معجزہ ہمیں دکھائیں تو ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے, تو اس صورت میں اعجاز وہاں پر کام آتا ہے, خدا کی طرف سے حکم ہے. ورنہ ہر جگہ پر معجزے کا حکم نہیں ہے. اگر معجزے سے کام کرنا مقصود ہوتا تو سب سے پہلے خدا خود کر لیتا, اور اس زمین پر اللہ کے ارادے سے ایک کافر بھی نہ ہوتا. جی, یہ عالم عالم اسباب و مسببات ہے, یہ عالم عالم علت و معلول ہے. اگر معجزے سے کام کرنا ہوتا تو خود رسول اکرم کر کے دکھاتا. اگر معجزے سے کام کرنا ہوتا تو امام حسین ایک ارادے سے یزید کا مٹی پلید کر کے رکھ دیتا. کوئی مشکل ہے ان کے لیے؟ کوئی مشکل؟ آپ کی معرفت میں کمی ہے. امام حسین تو چھوڑو, خدا کی قسم حسین کی چھوٹی بچی سکینہ بھی ارادہ کر لیتی نا, کربلا کا نقشہ بدل جاتا. آپ کبھی اعجاز کے انتظار میں نہ رہیں کہ امام زمانہ آئیں گے تو معجزے سے سب کچھ ٹھیک کرے گا. اس نقطے پر تمام ادیان عالم کا اتفاق نظر ہے. جب تشریف لائیں گے تو امام معجزے سے کام کریں گے تو انہی لوگوں سے کام لیں گے. یہ سوچا آپ. لشکر لے کر لڑیں گے, امام کے لشکر میں سے بھی کچھ شہید نہیں ہوں گے جی. اگر کوئی مزاحمت نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امام تشریف لائیں, کل کائنات ان کے سامنے تسلیم ہو جائے, اور امام کے لیے کوئی مزاحمت ایجاد نہ ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. مزاحمت ہے, بہت سارے شہید ہیں امام کے. ہم رکاب شہید ہونے والوں کی تعداد بیان ہوا ہے تاریخ ادب, شہید ہو جائیں گے. عالم رجعت سے پہلے بہت لوگ شہید ہوں گے, بہت لوگ زخمی ہوں گے, بہت سارے منکر آپ دیکھیں گے, بہت سارے لجوج آپ دیکھیں گے, بہت سارے معصیت کار بھی ہوں گے. بھئی جب رسول کے زمانے میں لوگ گناہ کرتا ہے, امیر المومنین کے دور میں گناہ کرتا ہے, تو امام زمانہ کے زمانے بھی لوگ گناہ کرنے والے ہوں گے. جب تک یہ شیطان ہمراہ ہے, لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین, جب شیطان نے خدا کے ساتھ چیلنج کیا ہے کہ جب تک دنیا ہے کہ میں بہکاؤں گا انسانوں کو, یہ بہکانے والے جب تک ہے, شیطان انسان کے ساتھ ہے اور شیطان سے بعد انسان بھی ساتھ ہے. تو اس نقطے کو مد نظر رکھنا ہے. جب منجی عالم بشریت
مصلح کل تشریف لائیں گے تو تمام ادیان عالم کا اتفاق ہے کہ معجزے سے کام نہیں لے گا. امام کے پاس ایک صالح طبقہ ہوں گے, صالح انسان ہوں گے کہ ان کے مدد سے امام اپنے دشمنوں سے جنگ کریں گے. صالحین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے بتاؤ آپ جی؟ صالحین کی ضرورت ہے, امام کو صالحین کی ضرورت ہے. اب میں کسی وقت اس کا تشریح کروں گا کہ ہمارا روایت کے اندر موجود ہے کہ امام منتظر بھی ہے منتظر بھی ہے. ابھی تک ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام منتظر ہے, ہم منتظر ہے جی. چونکہ ہم امام کے انتظار میں ہیں تو ہم منتظر ہیں, اور امام ہمارا منتظر ہے کہ ہم اس کے انتظار میں ہیں. روایت میں ہے کہ امام منتظر بھی ہے چونکہ لوگ امام کے انتظار میں ہیں, امام منتظر بھی ہے, خود انتظار میں بھی. کس چیز کے انتظار میں؟ اچھے لوگ کب پیدا ہوں گے, نیک انسان کب پیدا ہوں گے, صالح انسان کیسے پیدا ہوں گا کہ میں ان کو لے کے چلوں. اس لیے کہتے ہیں دو طرح کے انتظار ہے نا, دو طرح کے انتظار. ایک انتظار اس طرف سے ہے کہ دنیا ظلم و بربریت سے پر ہو جائے. ابھی ہم یہ پہلو ہمارے نظر میں ہے نا کہ ابھی ظلم و بربریت سے دنیا نے بری ہے, دنیا ظلم و بربریت سے پر ہو جائے تو امام تشریف لیں گے. انتظار کا دوسرا پہلو پر سوچا ہے جس کے انتظار میں امام ہے. آپ تو ظلم و بربریت کے پر ہونے کے انتظار میں ہے نا کہ فساد بگاڑ معصیت گناہ سے دنیا پر ہو جائے, اس انتظار میں ہے تب امام تشریف لائیں. وہ تو ہمارا انتظار ہے, لیکن امام کا انتظار کیا ہے؟ صالح بندے کہاں ہیں, نیک بندے کہاں ہیں, خدا پرست انسان کہاں ہیں جس کے انتظار میں امام بیٹھے ہیں. اے بے معرفت انسان, آپ کو اپنی انتظار کا فکر ہے لیکن امام کی انتظار کا فکر نہیں ہے. میرے مولا کی چیز کے انتظار میں ہے. میرے آقا کس کے انتظار میں ہے؟ میرے مولا اس انتظار میں ہے کہ آپ اور ہم ٹھیک ہو جائیں. افسوس ہم کیسے عاشورہ مناتے ہیں. رات کو میں موچی میں عرض کر رہا تھا, عاشورہ مقدمہ مہدویت ہے. کربلا عاشورہ امام زمانہ کی عظیم انقلاب کا مقدمہ ہے. اب نئی بات کر رہا ہوں آپ کو. آپ کا ایمان ہے نہیں کہ امام علم غیب رکھتا ہے, علم امامت رکھتا ہے. امام حسین کو پتہ بھی تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے, ظاہری فتح نصیب نہیں ہوں گے, میرے بچے بیٹیاں اور بہنیں اسیر ہوں گے, در بدر پھرنا پڑے گا, ظاہری کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اس کے باوجود لشکر لے کر کربلا میں اترنا, دنیا والوں کو درس دیا کہ انقلاب مہدی کے لیے اس طرح تیاری کرو, ایسے سپاہی پیدا کرو جس طرح میرے پاس موجود ہے. اتنے کے اتنے ہیں آپ کے پاس, بتاؤ آپ کتنے ایسے ہیں. امام کو 313 چاہیے, کربلا میں جتنے افراد تھے نا شہید ہو چکے ان جیسے چاہیے آپ کو. بتاؤ آپ کتنے آپ کے پاس. آپ نے 1400 سال میں کیا حاصل کیا ہے؟ 313 آدمی پیدا نہیں کیا آپ نے. حبیب جیسے, زہیر جیسے, عابد جیسے, جی جون جیسے, ہور جیسے. 72 نہیں آپ کے پاس. 72 نہیں ہے, 313 تو چھوڑو. اس لشکر کے انتظار میں امام ہے. کیا رابطہ ہے مہدویت اور عاشورہ میں؟ عاشورہ تجربہ ہے مہدویت کے لیے کہ جب تک 313 پیدا نہیں ہوں گے یہ تکرار نہیں ہوں گے انقلاب. اس کی تکرار کے لیے شرط ہے یہ اب کو کوٹا پورا ہو جائے. اب کتنے لوگ پیدا کیا اپنا بتاؤ آپ. کل میں ایک مستشرق کا قول نقل کر رہا تھا, میں نے کہا نا کہ عزاداری پہ آپ تحقیق نہیں کرتے, وہ تو تحقیق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے جہاں پر کمپلیٹ معصیت اور اطاعت کا تصور اپنے رب کے بارے میں, ائمہ کے بارے میں, انبیاء اور ائمہ کے بارے میں ہے, ان کی تحقیق یہ ہے کہ سب سے زیادہ مذہبی اور تربیتی پروگرام ملت تشیع کے اندر موجود ہے. تو امام حسین کی شہادت سے لے کر اس صدی تک, اس عصر تک شیعہ حضرات جو مراسم بپا کرتے ہیں ولادت کی صورت, شہادت کی صورت میں, محرم میں, سفر میں, امام حسین کے حوالے سے جو بھی مجالس, حتیٰ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے کوئی خیش اقارب, کوئی رشتہ دار اس دنیا سے چلا جائے تو وہاں پر بھی امام حسین کے نام پر مجلس رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان تمام پروگرام کے پیش نظر آدمی
اعتبار سے شیعہ قوم میں ایک بے تربیت انسان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک معصیت انسان کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ خدا کا جملہ، پیغمبر کا جملہ نہیں ہے، ایک مسیحی، ایک مستشرق کا جملہ ہے۔ آپ کہاں ہے؟ دنیا والوں کی توقع کہاں ہے؟ ایک مسیحی کا توقع یہ ہے، ایک بے دین محقق کا توقع یہ ہے کہ اتنے پروگرام کے باوجود آپ میں کوئی گناہگار باقی نہ رہے تو امام زمانہ کیا توقع رکھیں گے آپ سے؟ کیسے توقع رکھتے امام زمانہ آپ سے؟ بتاؤ، آپ بتاؤ کتنا حاصل کیا آپ نے؟ بتاؤ کس منزل پر اترے ہوئے ہم؟ شیعہ قوم کس منزل پر ہے آپ بتاؤ؟ لو علم الناس بحسن کلامنا لاتبعونا۔ یہ لوگ اپنے خیال سے ممبروں سے شیعیت پھیلاتے ہیں، تو صد محکم بنا ہوا ہے تشیع کے پھیلنے کے حوالے سے، روکا ہوا ہے تشیع کے سیلاب کو تم نے، تشیع کا شفاف چہرہ چھپایا ہے تم نے، تشیع کی توحید کو شرک کے روپ میں بیان کیا ہے تو نے، تشیع پر چمدار توحید رہا ہے تاریخ میں، ناپ صحیح توحید تشیع کے در سے ملیں گے، خدا کی قسم ہم سے بڑھ کر کوئی موحد نہیں ہے۔ حقیقی توحید ہم سے ملیں گے، آپ دیکھیں توحید تشیع آپ پڑھیں، صرف توحید مفضل کا آپ مطالعہ کریں۔ میں رات کو عرض کر رہا تھا نا، اختلافی مسائل کو میں نہیں چھیڑتا ہوں، کبھی نہیں چھیڑتا ہوں، ضرورت نہیں ہے، اصل میں ضرورت نہیں ہے، وقت کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ استکبار و استعمال اس وقت اسلام کو مکمل ہڑپ کرنے میں چکر میں لگا ہوا ہے، اعلی کار ہے جو آپس کی اختلافات کی باتیں کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض علمی مسائل بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں چلے سے کہتا ہوں کہ تمام اہل سنت کے فرق میں، مذاہب میں یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ یا اس دنیا میں یا اس دنیا میں خدا کو دیکھا جا سکتا، رؤیت ان کے پاس خود صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، بعض کا نظریہ ہے کہ قیامت کے دن وجاء ربک والملک صفا صفا، قرآن میں ہے جب فرشتے اپنے صفوں میں بیٹھے ہوں گے تو خدا تشریف لائے گا، یہ قرآن آیت میں ہے، لیکن یہ ظاہری ترجمہ ہے نا ان کا۔ خدا کا تشریف لانے سے مراد کیا ہے؟ خدا کا عرش پر بیٹھنا اس سے مراد کیا ہے؟ خدا ہر چیز اپنے قبضے قدرت میں لیتے ہیں، اس کا مراد کیا ہے؟ دیکھا جا سکتا ہوں۔ کیوں؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ خدا اگر انسان کے آنکھوں کے رینج میں آ جائے، جی آنکھوں کے حد کے اندر خدا آ جائے، انسان خدا کو دیکھے تو یقیناً جہد لازم آتا ہے۔ جہد یہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے خدا اس طرف ہے، جب آپ دیکھتے ہیں تو خدا اس طرف ہے، جہد لازم آتا ہے۔ جب جہد لازم آتے ہیں تو اس جہد کے لیے مکان کی ضرورت ہے کہ خدا ایک جگہ پر ہے، اس جگہ پر بیٹھا ہے۔ جب مکان ہے تو مکان ہمیشہ اس کے لیے جو مکان میں بیٹھتا ہے، جس کو مکان کی طرف محتاج ہے، حیز کی ضرورت ہے، وہ محتاج لازم آتا ہے مکان کی طرف۔ مکان نہ ہو تو نظر نہیں آئے گا۔ جب محتاج ہے تو محتاج ممکن ہے، جب ممکن ہے تو ممکن الوجود واجب الوجود نہیں بن سکتا۔ لہٰذا ہمارے تمام عقلی اور نقلی دلائل نے رد کیا ہے کہ خدا کو نہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خدا ایک لا محدود شے کا نام ہے، نہ اس کے لیے مکان ہے، نہ اس کے لیے جہد ہے، نہ اس کے لیے طلب ہے، نہ اس کے لیے جسم ہے، نہ وہ محتاج ہے، وہ غنی علی العالمین ہے۔ یہ پاک توحید تشیع کے پاس ہوتے ہوئے دنیا ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ ہماری وجہ سے جو ممبروں سے بکتے ہیں، جو مشرکانہ گفتگو ممبروں سے کرتے ہیں، اس بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ پاکیزہ توحید جو تشیع کے پاس ہے نا، لوگوں کو خراب کیا ہے ہم نے،
جو نظریات ہمارے بارے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم تشیع پھیلا رہے، نہیں، تشیع کے اس عظیم راہ میں آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تشیع کا جو شفاف چہرہ اس کو آپ نے چھپایا ہے، حقیقت تشیع آپ نے چھپایا ہے۔ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، چھٹے سرکار فرماتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جائے ہم کون ہیں، ہمارے کلام کیا ہے، ہمارے گفتگو میں احادیث میں جو حسن کا پہلو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے تو خود بخود ہماری طرف آئیں گے۔ یہ چھٹے سرکار کا قول ہے۔ اب ہم کہاں بیان کرتے ہیں، کہاں بیان کرتے ہیں؟ کسی مفکر کے سامنے دعائے عرفہ رکھو، دعائے عرفہ رکھو، دیکھو توحید تشیع ہے۔ نہج البلاغہ امیر المومنین رکھو، توحید تشیع ہے۔ دعائے جوشن کبیر ہی رکھے آپ اس کے سامنے کہ دیکھو ہمارے پاس خدا کا ایک کنسپٹ ہے، یقیناً تسلیم ہو جائیں گے۔ لیکن متاسفانہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں جن سے دین منسوب ہے، جن سے ظاہری طور پر دین لیتے ہیں، اہل منبر حضرات جو ٹوٹلی 80% جاہل لوگ منبروں پر آتے ہیں، انہیں دیکھ کر تشیع کے بارے میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ ہماری بدبختی ہے۔ آپ کو امام زمانہ کے لیے لشکر تیار کرنا ہوگا، خدا کی قسم، عاشورہ کے ذریعے۔ خدا کی قسم صرف رونا کافی نہیں ہے، میں قسم کھا کے رہا ہوں، صرف خرچ کرنا کافی نہیں ہے، صرف مجلسوں میں آنا کافی نہیں ہے، ثواب ضرور ہے، ثواب ضرور ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں ثواب ضرور ہے، آنا کافی نہیں ہے، صرف ثواب کے لیے نہ جیو، صرف ثواب کے لیے امام حسین کو استعمال مت کرو۔ امام حسین مہدویت کے لیے ہے، امام حسین عالمی اس عظیم انقلاب کے لیے ہے، امام حسین اصلاح امت کے لیے، امام حسین اس لیے ہے کہ امام زمانہ کے عظیم انقلاب کے لیے سالی لشکر تیار ہو جائے۔ دیکھو آپ تیار کرو، یہ تیاری ہم میں نہیں ہے، متاثر یہ تیاری نہیں۔ کربلا میں کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی دنیا والوں کو درس توحید دیا، درس توحید۔ ورنہ کمسن بچہ ہی ہوتا ہے، کمسن بچہ۔ حسین بن نمیر لکھتا ہے شقی انسان ہے، پتہ نہیں یہ خاندان ان کا رشتہ کہاں سے جڑا ہوا ہے۔ اسیری کے دوران حسین بن نمیر لکھتا ہے اس خاندان کے وجود میں عشق خدا اس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے جگہ پر، شہزادیاں اپنے جگہ پر، جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے جگہ پر، ٹھیک ہے جی، اپنے جگہ پر، چھوٹی چھوٹی بچیاں لوگوں کو درس توحید دے رہے ہیں۔ حسین کہتا ہے جب کسی نے پوچھا جناب سکینہ سے پوچھا کہ آپ بار بار اپنے پاؤں زمین سے اٹھا رہے ہیں، بار بار زمین پر ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ تو یہ جملہ ادا فرما، رب کی تقدیر پر میں شکر ادا کرتی ہوں۔ درس توحید ہے، 3 سالہ یا 5 سالہ بچی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا؟ بعض روایت کے مطابق 3 سالہ بچی ہے، بعض روایت کے مطابق 5 سالہ بچی ہے۔ ابن خلقان وفیات الاعیان میں لکھتا ہے، اہل سنت مورخ ہے، وَلَهُ بِنْتٌ عَزِيزَةٌ يُقَالُ لَهَا سُكَيْنَةٌ، آپ کی ایک چھوٹی بچی تھی، بہت عزیز ترین بیٹی، جس کو لوگ سکینہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ مسلمان میں سے ایک چھوٹی بچی جناب سکینہ کے نام سے، 3 سالہ ہو یا 5 سالہ ہو، یہ درس کربلا ہے، یہ درس کربلا۔ دشمن کو کمزوری نہیں دکھانا ہے، وہ تو یہی چاہتے تھے اسیروں کو اسیر کر کے راہ خدا سے ہٹ جائے۔ اسی لیے میرے مولا نے آخری وصیت میں فرمایا تھا، بہن میری شہادت کے بعد بہت سارے مشکلات آئیں گے، کبھی کوئی ایسا لفظ اپنے زبان پہ جاری نہ کرنا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ یہ کربلا ہے، یہ توحید کربلا یہ ہے۔ اسی لیے جب جو دشمن پوچھتا ہے شاید یہ بچی ہے نا، تکلیف میں کچھ مانگے، اس سے کچھ تقاضا کرے، ان سے
کوئی ایسا لفظ اپنے زبان پر جاری کرے جس سے دشمن اس کو علم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے. حسین پوچھتا ہے کہ بچی سے جناب سکینہ سے بڑی تکلیف ہے آپ کو بار بار؟ چونکہ عرب کی وہ حرارت ہے نا، بعض اوقات بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہے، بعض اوقات اونٹوں سے زمین پہ گرتے ہیں تو اٹھا کر دوبارہ بٹھایا جاتا ہے. 40 منزل کبھی پیدل، کبھی تازیانہ مارے جا رہے ہیں ان کو پر، کبھی تمانچے کھا رہے ہیں. اس حرارت میں، اس تپش میں راستہ چلتے ہیں تو یقیناً پاؤں پہ چھالے پڑے ہوئے تھے. کبھی پاؤں بچی اٹھاتی تھی، کبھی زمین پر رکھتی تھی. حسین بہت شقی انسان تھا. جب حسین نے پوچھا بچی آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی ڈیمانڈ ہے، تو سکینہ فرماتی ہے نہیں، رب کی تقدیر اور مرضی میں خوش ہوں. یہ توحید کربلا ہے. اس قدر پختہ عقیدہ کے مالک ہے، پختہ عقیدے کے مالک ہے. اس بچے کا بہت کردار ہے کربلا کی تاریخ میں، اس بچے کا بڑا کردار ہے. البتہ ایک جملہ میں کہہ دوں گا، ایک جملہ. سید الشہداء کے لیے وداع کے بعد مشکل ترین مرحلہ کیا تھا؟ مشکل ترین مرحلہ. امام کا احساس جناب سکینہ کے بارے میں کیا ہے، اس کا اندازہ کب ہوا؟ جناب زینب فرماتی ہے کہ آخری اتما وداع کر کے جب میرے مولا خیمے سے باہر نکلے دوبارہ واپس آتے ہیں. بہن سکینہ کا خاص خیال رکھنا. انی احب دارا تکون فیہا سکینہ، مجھے اس گھر کے دیواروں سے پیار ہے جس گھر میں میری بیٹی سکینہ رہتی ہے. بیٹی کا خیال رکھنا، بار بار وصیت فرما کرتے تھے. اب اس عالم میں جناب زینب فرماتی ہے کہ ادھر خیمہ میں سکینہ ہے، میرے مولا ایک قدم مقتل کی طرف بڑھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے مڑ کر سکینہ کی طرف دیکھتے ہیں. اس عالم میں اگر کوئی ایسا منظر پیش ہو جائے تو امام پر کیا گزرا گا. اب چل پڑے مولانا ہمت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میدان کی طرف چل پڑے. اتنے میں ذوالجنہ قدم بڑھانے سے منکر ہے. خطاب کیا ذوالجنہ میری بے کسی کا، میری غربت کا، جب میں اکبر سے جدا ہو چکا ہوں، عباس سے جدا ہو چکا ہوں، قاسم سے جدا ہو چکا ہوں، تو نے بھی مجھے بے یار و مددگار سمجھ کر، تنہا سمجھ کر کہنا ماننا چھوڑ دیا. یہ کہنا تھا. روایت کے اندر یہ جملہ ہے، ذوالجلال نے اپنا سر زمین سے مارنا شروع کیا. مولا آپ ذرا زمین کربلا کی طرف نگاہ تو کر. جب میرے مولا زمین کربلا کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ سکینہ جو ہمیشہ سینے پر سونے کی عادی ہے، ذوالجنہ کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے ذوالجنہ جب تک سکینہ زندہ ہے نا میں بابا کو نہیں جانے دوں گی. میرے مولا قاری تسلی دی سکینہ، میں نے نہیں کہا کہ سجاد زندہ ہے، پھوفی اماں تمہاری سرپرستی فرما رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. بابا میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، آپ ذرا ذوالجنہ سے زمین پہ تو آ جائیں. میرے مولا اتر جاتے ہیں، ذوالجنہ سے زمین پر آتے ہیں. بابا نہیں آپ بیٹھ جائے زمین پر. میرے مولا بیٹھ جاتے ہیں. بابا مجھے گود میں بٹھاؤ. سکینہ کو مولا گود میں بٹھاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں بابا آپ اپنا ہاتھ میرے سر پہ تو رکھ دینا. یہ کہنا تھا. میرے مولا سوال فرماتے ہیں بیٹی سکینہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اب یہ ہے ماتم حسین کے لیے. بابا آپ کو یاد ہے نا جب ہم منزل سالبیہ پہ پہنچے تھے، چچا مسلم کی شہادت کی خبر جب آئی نا، آپ نے چچا عباس سے کہا عباس مسلم کے بیٹی کو خیمے میں بلاؤ. جب مسلم کی بیٹی آتی ہے تو آپ نے شفقت کے ہاتھ سر پہ رکھ دیا. میں نے سوال کیا تھا نا بابا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے کہا سکینہ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو شریعت محمد میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا جا رہا ہے. بابا آپ کے بعد میرے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ ابھی سے یتیمی کا ہاتھ پھیرا کے چلے جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
حق آل محمد أيام القلب. پروردگار محمد